بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس بے شمار سہن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئیں۔ ابھی سیالکوٹ سانحے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ جو افسوسناک اور اندوہناک واقعہ ہوا ہے، یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے۔ اس کو کوئی بھی گروہ، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر تو قرآن پاک کی واضح آیت موجود ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو بغیر وجہ کے قتل کیا، قتل عمد کیا، اس نے پورے انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور یاد رہے صنعاء کے اندر جب ایک واقعہ پیش آیا تو وہاں سے سفارش آئی کہ یہ جو قاتل ہیں یہ بڑے اثر رسوخ والے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ پورا یمن، آدھا یمن بھی اس کے قتل میں ملوث ہوگا تو ان کو سب کو سزائے موت دے دینا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بھی ایک بندہ مومن یا ایک قتل کے بدلے میں اگر اس کے اندر پوری انسانیت بھی ملوث ہو تو سب کو سزا دے گا، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو اسلام کے اندر ماورائے عدالت قتل کا ایک بہت ہی اصولی طور پر بڑا واضح سا حکم موجود ہے کہ ماورائے عدالت قتل اسلام میں موجود ہی نہیں ہے۔ جرم کی نوعیت جتنی مرضی سنگین کیوں نہ ہو، مجرم کو یہ صفائی دینے کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جرم کی صفائی دے۔ اور پھر یہ 40-50 لوگوں کو کس نے حق دیا کہ خود عدالت لگائیں، خود فیصلہ کریں اور خود سزائے موت کو نافذ کر دیا جائے؟ سزائے موت کو نافذ کرنا صرف اور صرف عدلیہ اور ریاست کا کام ہے، اور عدلیہ اور ریاست کے کام کے علاوہ یہ صرف عدلیہ اور ریاست کا ہی کام ہے، اور عدلیہ اور ریاست کے علاوہ یہ کام کوئی انفرادی طور پہ سر انجام دے تو اس کے اندر فتنہ ہی فتنہ ہے۔ تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ اس کو بڑے باریک بینی سے پروب کیا جائے۔ ابھی تک تو جو بھی معلومات آ رہی ہیں، فیکٹری ورکرز نے اپنے ایک مینیجر کو اس طرح قتل کیا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں جتنے ورکر بھی ملوث ہیں، جتنے ورکر بھی ملوث ہیں، سب کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن ایک بات میں ضمنی طور پہ یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ منظر عام پہ آتا ہے، جیسے سابقہ سانحہ ہوا تھا، ایک بینک گارڈ نے مینیجر کے اوپر الزام لگا کے توہین رسالت کا تو اس کو قتل کر دیا تھا۔ جب بھی اس طرح کے کوئی سانحات یا واقعات ہوتے ہیں تو ایک خاص مافیا ایک دم آواز اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے۔ اگر یہ قانون موجود نہ ہو تو آپ کو یہ اکا دکا واقعات نہیں، اس کے اندر ایک تسلسل نظر آئے گا۔ پھر تو لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ ہم اپنی شکایت لے کے کہاں جائیں۔ اب تو جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں جو قابل مذمت ہی ہیں، لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے قانون کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو بہرحال قانون تو امید کا آخری دیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس قانون کو ہی اس آڑ میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر افراتفری کا اور انتشار کا زیادہ موقع ملے گا، اور زیادہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے کہ اس کی کوئی سزا ہی موجود نہیں۔ اب تو لوگوں کو یہ ہے کہ اس قانون کے اندر یہ سزا موجود ہے، اگرچہ اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا 70 برس ہو گئے ہیں کہ واقعی آج تک ایک بھی مجرم جو ہے توہین رسالت کا اس کو سزا نہیں ہوئی؟ تو یہ بھی معاملہ ہے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے، آج جو سانحہ ہوا ہے، اس کے اوپر پورے مذہبی طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں اس کا بریک بینی سے جائزہ لیا جائے، اور اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے، اور ملک کے اندر اس کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ کسی کے اوپر بھی ذاتی دشمنی کی بنیاد کے اوپر توہین رسالت کا الزام دے کے قتل کر دیا جائے۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے، اگر آپ خود عدالت لگا لیں گے، خود فیصلہ کریں گے، تو آپ کا یہ جو قتل عمد ہے یہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو واقعی کوئی ایسی بات نظر آئی ہے، آپ قانون کا سہارا لیں، تو خود قانون میں ہاتھ لے لینا، خود قانون کو ہاتھ میں لے لینا، یہ کسی بھی قسم کو اس کو کوئی بھی ذی شعور بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا۔ بلکہ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ جن جن لوگوں نے یہ جو عناصر اس میں ملوث ہیں ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کے موبائل کا ڈاٹا لیا جائے۔ یہ پری پلانڈ ہے، یہ اچانک ہوا، یہ موب وائلنس ہے، یہ کس قسم کا حملہ ہے، یہ کس نوعیت کا حملہ ہے؟ تو اس وقت ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کی مذہبی جماعتیں، مذہبی طبقہ، اسلام پسند، اسلامی جورسڈکشن کو سمجھنے والے، وہ آپ کے سامنے یہ موقف رکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ماورائے عدالت قتل اسلام میں کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔